خیبر پختونخوا کے علاقے جانی خیل بنو شکار کے لیے جانے والے 4 لڑکوں کی لاشیں برآمد، مقامی افراد کا دھرنا اور پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں سعید عادل آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید عادل۔ آج ایک بہت برا خبر لے کے آیا ہوں کہ ضلع خیبر پختونخوا کے علاقے جانی خیل بنو میں شکار کے لیے جانے والے 4 لڑکوں کی لاشیں برآمد، مقامی افراد کا دھرنا اور پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ یہ 4 کم عمر لڑکے تو شکار کے لیے گئے تھے، پھر ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اب لگ بھگ 20 روز بعد ان 4 کی قتل شدہ لاشیں ملی ہے۔ یہ الفاظ ہلاک ہونے والے ایک لڑکے احمد اللہ کے چچا کے ہیں جو لاشوں کے ہمراہ دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ یہ واقعہ ضلع بنو میں جانی خیل کے علاقے میں پیش آیا اور احتجاجی دھرنا پیر کے روز بھی جانی خیل کے روڈ پر قلعے کے قریب جاری ہے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا ہے، مگر احتجاجی دھرنے میں بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان لڑکوں کو ہلاک کرنے والے افراد کی نشاندہی کرے۔ دھرنے میں شریک ہونے والے افراد لڑکے احمد کے چچا ڈاکٹر سبحان نے بتایا کہ ان کا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ دھرنا گزشتہ رات اتوار سے جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت قاتلوں کی نشاندہی کرے، انہیں گرفتار کر کے سزا دے اور سیکورٹی کی ذمہ دار افراد سے پوچھا جائے، کیونکہ جہاں سے یہ لاشیں ملی ہے اس کے قریب چوکیاں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعے پر علاقے کے تمام لوگ غمزدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اس دھرنے میں شریک ہیں۔ پولیس کے مطابق 4 لڑکوں کی عمر 13 سال اور 17 سال کے درمیان بتائی گئی ہے اور ان کی لاشیں جانی خیل کے علاقے میں ایک ندی کے قریب قبرستان سے ملی ہے۔ ان لڑکوں کی شناخت احمد اللہ خان، محمد رحیم، رفہام اللہ اور عاطف اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ احمد اللہ کے چچا سبحان ولی نے بتایا کہ 4 لڑکے شکار کے لیے گئے تھے، ان کے ساتھ کتے بھی تھے، لیکن لڑکے واپس گھروں کو نہیں آئے۔ ان لڑکوں کے رشتہ داروں اور علاقے کے لوگوں نے ان کی تلاش کی لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایک چوراہا اس علاقے میں مویشی لے کر گیا تو وہاں آوارہ کتوں نے زمین میں لاشوں کی نشاندہی کی، جس پر اس بارے میں علاقے کے لوگوں کو بتایا گیا۔ اس اطلاع پر ان افراد کے اہل خانہ اور دیگر مقامی لوگ موقع پر پہنچے اور لاشوں کی شناخت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں معلوم ہے کہ ان لڑکوں کو کس نے مارا ہے، اس لیے وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ ان لڑکوں کے بارے میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان لڑکوں کو شکار کرنے اور مقامی کھیل کھیلنے کا شوق تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکے اکثر چڑیا اور خرگوش کے شکار کے لیے چلے جاتے تھے۔ ان لڑکوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے ایک کے والد کراچی میں اور 2 کے والد مقامی سطح پر مزدوری کرتے ہیں، جبکہ ایک کے والد کی وفات ہو چکی ہے اور ان کے ایک بھائی روزگار کے لیے بیرونی ملک کام کرتے ہیں۔ مقامی پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ انہیں ایسی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ مقامی لوگوں کو علاقے میں ایک قبرستان میں 4 قتل شدہ لاشیں زمین میں دفن ہوئی ملی ہے۔ پولیس کے مطابق ایک لاش کا سر نہیں ہے اور باقی کی شناخت نہیں ہو پا رہے۔ پولیس میں احمد اللہ کے چچا طرف سے FIR درج کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور اب تک انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ لڑکوں کو کس نے قتل کیا ہے۔ ضلع بنو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں کی سرحد پر واقع ہے۔ جانی خیل بنو شہر سے کوئی 25 کلومیٹر دور واقع ہے اور اس کی سرحد شمالی وزیرستان سے ملتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اچھے اور برے شدت پسندوں کی اصطلاح کا استعمال عام ہے۔ جانی خیل کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں تشدد کے واقعات ایک عرصے سے پیش آ رہے ہیں اور انہیں شکایت ہے کہ حکام اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ہلاک ہونے والے لڑکے احمد کے چچا ڈاکٹر سبحان کا کہنا ہے کہ اب یہ خون کا کھیل بند ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے عرصے سے آئے روز کسی نہ کسی کے قتل کی اطلاع ملتی رہتی ہے، لیکن اب ان 4 معصوم بچوں کے قتل نے پورے علاقے میں کہرام مچا برپا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جانی خیل میں ہر فرد غمزدہ ہے اور ہر انسان کی آنکھ میں آنسو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احتجاج میں پورے علاقے کے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ خیال رہے 11واں سال فروری میں شمالی وزیرستان میں ان 4 خواتین کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا جو ایک غیر سرکاری تنظیم کے لیے کام کر رہی تھی اور مقامی خواتین کو مختلف ہنر سکھاتی تھی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ سعید عادل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔